وقت کی قدر اور پھر سال کا احترام، جو گزر رہا ہے، جو گزر گیا ہے اور چند ایک دن باقی بھی ہیں، اور خود احتسابی، اس میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اور بات کرنے کے لیے دو بڑی خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لائف کوچ ہیں، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آلویز گریٹ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آیا نا، تو آج کتاب در کتاب والا معاملہ ہوا، گول اینڈ ٹارگٹس۔ یہ جی کتاب ہے، انہوں نے مجھے گفٹ بھی کیا، اور اس کے میں چند ایک صفحات ابھی دیکھ بھی رہا تھا، اور بڑی زبردست چیزیں ہیں اس میں۔ سر تھینک یو فار دس کائنڈنیس، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ کتاب تو ہمیشہ دوست ہی ہوتا ہے جی آپ کا، اور جب بھی آپ اس میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کریڈٹ جاتا ہے دینے والے کو، جس نے گفٹ کیا ہوتا ہے، تو ایڈوانس میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، ان کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ صحت بہتر ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو وقت ہے، اس کی قدر کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور مسلمان کے لیے اس کا عملی تقاضا ہونا کیا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی اہمیت، وقت کی قدر، اس حوالے سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وقت ہی اصل میں زندگی ہے، کیونکہ لمحات اور وقت جب ملتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بنتی ہے۔ اور وقت میں سے جو وقت آپ بالکل درست اور صحیح سمت اس کو گزارتے ہیں، وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور آپ کی وہی تاریخ ہے۔ اور جس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنتا، یوں کہہ لیں کہ آپ کی زندگی سے وہ منفی ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ وقت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا بھی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو جہاں پہ دیگر سوالات ہوں گے، وہاں پہ ایک زندگی کے بارے میں بھی ہوگا، ان اموری ہی، کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تھا، زندگی عطا کی تھی، اس کو آپ نے کہاں پہ خرچ کیا ہے، کہاں پہ گزار کے آئے ہیں۔ تو یہ وقت کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ کے دربار میں سوال ہوگا۔ تیسری چیز، وقت جو ہے نا، یہ سرمایہ حیات ہے جی۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ وہ وقت ہے۔ آپ اس کو درست اور صحیح طریقے سے گزاریں گے تو اس کا آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا، اور اگر آپ اس کو درست اور صحیح طریقے سے نہیں گزاریں گے تو پھر دنیا میں بھی پشیمانی انسان کو اٹھانی پڑے گی، اور آخرت میں بھی۔ تو وقت کی قدر ان تین پہلوؤں سے اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ صحیح درست ہمارا سسٹم ہوگا کہ ہم اس کو صحیح طور پر مینج کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں وقت کو کیسے، اس کی قدر کو، اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ مقصد حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق اگر گزاریں گے تو آپ کا وقت ٹھیک گزر ہے۔ اگر اس کو عملی تقاضوں سے، اس کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو مقصد حیات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن جو ہیں ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت الہی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ خدمت خلق کے اندر آپ اپنے وقت کو گزاریں، یعنی بہترین تقاضا یہ ہے وقت کو گزارنے کا، آپ اس کو خدمت خلق میں، جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہو، انسانیت کی خدمت ہے، آپ اس کے اندر گزاریں۔ تیسرا یہ کہ آپ لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جی، جو بامقصد چیزیں ہیں اس کے اوپر اپنے وقت کو گزاریں۔ اگر لایانی چیزوں کے اوپر، فضول چیزوں کے اوپر اپنا وقت صرف کریں گے تو وقت کی بھی بربادی ہے اور آپ کا اپنا بھی نقصان ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ علوم و فنون کے حصول کے لیے وقت کو صرف کیا جائے، یعنی بہترین انسان کو وقت گزارنے کے لیے جس چیز کو، جو چیز ہے وہ ہے کہ علوم حاصل کرے، وہ دینی علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، فنون ہیں، ان کے اندر مہارت حاصل کی جائے، تاکہ علم و عرفان کے ذریعے انسان عروج ثریا پہ پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح فنون حاصل سیکھ کر انسان دنیا کے اندر مادی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے۔ تو علوم و فنون کو انسان کو سیکھ کر اس کے مطابق جو ہے نا اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے اس ضمن کے اندر کہ انسان ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو فضول چیزیں ہیں، بے مقصد چیزیں ہیں، گناہ والی چیزیں ہیں، اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے۔
یعنی ایسے امور جس میں نہ اللہ کی عبادت ہے، نہ سنت رسول اللہ کی پیروی ہے، نہ علم اور کوئی فن اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نہ ہی خدمت انسانیت ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں جو فضول ہیں، بے مقصد ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں، اس کے لیے مفید نہیں ہیں، ان سے ہر ممکن بچیں. ٹھیک ہے، نہ صرف اپنے کام کریں، دوسروں کے بھی کام. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ سیکھنے کا عمل جاری رہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ سال کے اوائل ہوں، شروع کے دن ہوں، یا جس طرح ابھی سال ختم ہو رہا ہے، ہم بڑی پلاننگز کر لیتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، وہ عمل تسلسل کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا اس میں لیک کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ اصل وجہ کیا ہو رہی ہوتی ہے اس میں؟ ہم جو کہتے ہیں نا پلاننگ کی ہوتی ہے، پلاننگ نہیں کی ہوتی. اچھا، ہم نے ارادہ کیا ہوتا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میرے اور آپ کے ایسے ہزارہ دوست واقف ہیں جو کہتے ہیں کہ کل صبح سے فجر کی نماز انشاءاللہ تعالی مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. یہ ارادہ ہے، لیکن اس کے لیے پلاننگ کہ رات کو اپنے کتنے بجے سونا ہے، الارم کتنے بجے لگانا ہے، اٹھنا یہ ساری پلاننگ ہے نا، وہ پلاننگ نہیں کی ہوتی، تو وہ ان کا انشاءاللہ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھیں، انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ پھر آپ الحمدللہ کہیں جی کہ میں نے اب کر کے دکھا دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلا سال شروع ہونے والا ہے، بھی آپ نے اگلے سال جو کام شروع کرنا ہے، تو آج 9 دسمبر سے کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ ایسی کوئی شرعی، اخلاقی، قانونی مجبوری ہے کہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کی پلاننگ ہونی ہے. یہ بھی ایک لیتھارجی ہے کہ میں اگلے سال سے سٹارٹ کروں گا، بس اب نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے. تو بھی اپنی زندگی کے آپ یہ 21 قیمتی دن کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ابھی مجھ سے پہلے آپ وقت کی قدر کی بات کر رہے تھے نا. میں آڈینس سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میری عادت ہے کہ میں میزبان بن جاتا ہوتا ہوں. جی شور آل یورز. اگر آپ کے گھر میں چور آئے تو آپ اس کی کتنی عزت کریں گے؟ اسے ہار پہنائیں گے پھولوں کے، پھر جاتے ہوئے کہیں گے دوبارہ آئیے گا، یا اس سے اگر ڈر گئے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے ورنہ پولیس کو بتائیں گے؟ یہی کریں گے نا. اگر کوئی چوروں کو ہار پہنائے اور کہے کہ دوبارہ آئیے گا تو ہم اسے ناپسند پاگل کہیں گے. اسی طرح ٹائم سٹیلرز ہوتے ہیں. ایک وہ آپ کے مال و دولت چوری کرتا ہے، ایک آپ کی زندگی چوری کرتا ہے، آپ کا وقت چوری کرتا ہے، جنہیں ہم ٹائم سٹیلرز کہا جاتا ہے. آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ آپ کی زندگی چوری کر رہے ہیں. جو آپ کی زندگی چوری کر کے جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ نے چوری کی میرے وقت کی، اب دوبارہ تشریف لائیے گا، بہت مزہ آیا. یہ پرابلمز ہے نا. اب آپ اپنے 21 دن خود ضائع کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات پلاننگ. سسٹمیٹک پلاننگ مانگتی ہے کہ آپ کے ریسورسز اتنے بلڈ ہیں کہ نہیں. انٹرنل ریسورسز، ایکسٹرنل ریسورسز اور ریکوائرڈ ریسورسز. انٹرنل ریسورسز اور ایکسٹرنل میں فرق کیا ہے؟ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، یہ ایک انٹرنل ریسورس ہے. میرے پاس ڈرائیونگ وہیکل ہے، یہ ایک ایکسٹرنل ریسورس ہے. اب ریکوائرڈ ریسورسز کہ اگر میرے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں تو میں نے کیسے حاصل کرنی ہے. اب لوگ جو پلاننگ کرتے ہیں، جسے وہ نام دیتے ہیں پلاننگ کا، وہ ہوتی ہے وشفل تھنکنگ. شیخ چلی کی طرح ایک انڈا لیا اور میں نے پورے کا پورا ایک پولٹری فارم بنانا ہے. ہاں، وہ ہے وشفل تھنکنگ. وشفل تھنکنگ کو جب تک آپ کنکریٹ کاغذ کے اوپر منتقل نہیں کریں گے، اس کے سٹیپ بائی سٹیپ پلان نہیں کریں گے، اس کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ڈیڈ لائن کا تعین نہیں کریں گے، وہ گول نہیں ہوتا، وہ وش ہوتی ہے خالی. تو ہم میں سے اکثریت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے. گول سیٹنگ اتنا اہم ہے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 115، اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ یقیناً ایک روز تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اپنے پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے. اجازت ہو تو میں 3 سوال پوچھ لوں آڈینس سے؟ شور. اگر آپ کے پاس کچھ موجود ہے تو لکھیے، ورنہ مجھے زبانی جواب دیجیے اپنے آپ کو. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے. وجہ پیدائش کیا ہے؟ وجہ پیدائش کیا ہے؟ پرپز آف برتھ، پرپز آف لائف کیا ہے؟ اب ان میں سے اس سوال پہ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میرا پرپز آف لائف عبادت ہے. اب میرا اگلا سوال اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خالد بن ولید، بلال حبشی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سب کی بدنی کے علاوہ باقی عبادات سیم تھیں؟ ایک اگر منبر رسول پر اذان دیتے تھے تو عبادت تھی، ایک احادیث رقم کرتے تھے تو عبادت تھی، ایک رومیوں کی گردنیں اتارتے تھے تو وہ بھی عبادت تھی. یہ ان کی پرسنل کیپیسٹی کی بات تھی. تو بدنی عبادات جو سب کے اوپر فرض ہیں، اس کے علاوہ 7 ارب لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے، یور ایڈریس. آپ کا پتہ کیا ایڈریس کیا آپ کا؟ آپ سب کو پتہ ہے. اب 5واں سوال لازمی سوال ہے، یور فیوچر ایڈریس. آپ 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ کا ایڈریس کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کے باہر نیم پلیٹ کیا لگی ہوگی؟ آپ کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوگا؟
سوسائٹی میں آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. اگر آپ نے ان 5 سوالوں کے جواب دے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آنے والی زندگی کو سدھارنے کا فیصلہ کر لیا. اگر یہی نہیں تو پھر دوبارہ سے ان پہ ریویو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈاکٹر صاحب نا اکثر یہ آپ کے مائنڈ سے کھیل لیتے ہیں فوری طور پہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں جو کویسچن کیا ہے اور میں نے جو کہا ہے اس میں کس حد تک میں خود پریکٹیکل ہوں. تو یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ مائنڈ گیم ابھی ہم دوبارہ بھی کریں گے. We'll keep doing this. اچھا میں سر آپ کو شامل کرتا ہوں. نماز ہے, تلاوت ہے, قرآن کریم کے حوالے سے ایک عام آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جائزہ کیسے لے کہ وہ صرف عبادات اور جو ایک اور جو ہمارے ارد گرد رسم و رواج اور اس طرح کی چیزیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ رہ جائیں گی, کوئی روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکیں, کیونکہ ہمیں دین بھی سیکھنا ہے, ہمیں دین میں بھی ایکسل کرنا ہے. جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہیے. مثلا جیسے آپ کا ماشاءاللہ فوٹے دین کے حوالے سے آپ تعلیم دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, آپ دعوت دیتے ہیں, تو ہمیں اس میں بھی ایکسل کرنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. اس پہ بھی گول سیٹنگ ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح بات ہے. اصل میں عبادت اور عادت یعنی ان چیزوں میں فرق کیا ہے کہ عبادت ہم بطور عادت کر رہے ہیں یا روحانیت کی ترقی کے لیے ترقی کے لیے کریں جس میں ہمارے روح کو بھی سکون مل رہا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل مقصود ہے وہ ہم کر رہے ہیں یا صرف بطور عادت ہم کر رہے ہیں. اگر عادت اسے ہم نے بنا لیا ہے اور اس سے ہم کچھ اخذ نہیں کر رہے تو پھر تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے کہ ایسی عبادت جو بطور عادت ہے اس میں انسان کو روحانیت حاصل نہیں ہو رہی, جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر ایسی عبادت کا فائدہ نہیں ہے, وہ نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس عبادت کے اندر ہمیں روحانیت حاصل ہو, ہماری روح کو بھی تسکین ملے اور ہمیں سکون ملے. اور اس کے لیے کئی پہلو ہیں جن سے ہم جو ہے نا جس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. نمبر 1, جب ہم عبادت کرتے ہیں یعنی کیونکہ آپ نے عوام الناس کے حوالے سے بھی عام لوگوں کے حوالے سے بھی کہ کیسے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, مفید ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, تو عبادت کرتے ہوئے ہم نے ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے کہ میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں, بالفرض نماز پڑھنے کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے میں تلاوت کر رہا ہوں. تو نماز جو ہے نا وہ میری نیت اس میں کیا ہے, مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوا ہوں تو یہ بس وقت ہوا اور میں آ گیا, سجدہ کیا اور چلا گیا, یا اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے, اس مقصد کے لیے میں کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے, اس کی خوشنودی حاصل کر. کیونکہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں, تعلیمات ہیں, ان کا اگر ہم اس کی بنیاد دیکھتے ہیں تو بیس یہی ہے انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیا ہے, وہ بطور عادت آپ آئے ہیں یا اپنے رب کی رضا کے لیے آئے ہیں کہ یا اللہ میں یہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں تو فقط اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو یہ نیت ہے. اگر اس طریقے سے وہ عبادت کر رہا ہے تو اس میں یقیناً اس کے لیے روحانیت حاصل ہوگی. اگر بطور عادت آیا اور اس نے پوری نماز پڑھ دی ہے, پوری نماز کے آغاز سے لے کر اختتام تک اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے مالک سے کیا کہا ہے یا میرا مالک مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, میں سجدے میں گرا پڑا ہوں تو اس کا مقصود کیا ہے, میں کیوں گرا ہوں, سجدے میں آنے کی وجہ کیا ہے, میں نے جو سر رکھا ہے اس کے سر رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ عبادت مزہ نہیں دے گی, لذت نہیں حاصل ہوگی, روحانیت حاصل نہیں ہوگی. جب وہ اپنے مقصد کے مطابق اس کی روح کو سمجھتے ہوئے روحانیت حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس میں اس کو کچھ حاصل ہوگا. دوسری چیز یہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے, قرآن مجید پڑھ رہا ہے, آغاز سے لے کر اختتام تک اس نے پورا قرآن پڑھ دیا, لیکن اسے بالکل کہیں بھی پتہ ہاں یہ تو قرآن کی ایک فضیلت ہے کہ آپ قرآن مجید کے صرف حروف ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, لیکن اس کا انکار نہیں ہے. لیکن آیا کہ آپ اس اللہ تعالیٰ کے میسیج کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے. قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ہم نے اس کو سمجھا ہے, یعنی پورا قرآن ہم نے پڑھا ہے تو پورے قرآن میں سے کسی ایک آیت کا معنی افلا یتدبرون القرآن, اس میں تدبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. یہ قرآن جو پورا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, میسیج دیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں روحانیت حاصل ہوگی. اگر ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, صرف بطور عادت دہرائے جاتے ہیں تو پھر اس کا وہ مقصد اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ عملی اقدام اس حوالے سے یہی ہے, ہر بندے کو یہ چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے, تلاوت قرآن مجید کو بطور عادت بنانے کی بجائے اس میں غور و فکر کرے, تدبر کرے,
اس میں فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مطلوب کیا ہے کیا ہے، تو پھر اس میں روحانیت حاصل ہوگی اور انسان جو ہے نا وہ دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی ایک سکون حاصل کرے گا، فوائد تبھی ملیں گے۔ فوائد اسے آپ کی شخصیت میں وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ اللہ کو منانا، وہ اللہ سے گفتگو کرنا، وہ چھلکنی چاہیے، بالکل پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں روحانی یہاں سے تو مل رہا ہے فیض، دین اسلام ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم جیسے ابھی آپ پریکٹیکل ہونے کی بات کر رہے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے گول، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں اپنی اچیومنٹ کے لیے۔ ہم اکثر یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنی بات کر لوں عام فہم میں، تو میں چاہتا ہوں 10ویں سٹیپ پہ میں سیدھا چلوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو کیا پلاننگ ہونی چاہیے اس کے حوالے سے؟ اسے جو گول سیٹنگ کے ماہرین ہیں وہ کم از کم 3 طرح کے اہداف کہتے ہیں: لانگ ٹرم گولز، مڈ ٹرم گولز اور شارٹ ٹرم گولز۔ اگر آپ کے شارٹ ٹرم گولز آپ کے مڈ ٹرم گولز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ مڈ ٹرم گولز حاصل کر پائیں گے۔ اسی طرح مڈ ٹرم گولز اگر لانگ ٹرم گولز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں حاصل کر پائیں گے۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے، المیہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم گولز کچھ اور ہیں، مڈ ٹرم گولز کچھ اور ہیں اور شارٹ ٹرم گولز کچھ اور ہیں، یہ سب آپس سے میچ نہیں کرتے۔ اگر آپ شارٹ ٹرم گولز کو پورا کرتے ہیں تو آپ 2 سال کے بعد تنگ ہو رہے ہوتے ہیں مڈ ٹرم گولز میں۔ اگر مڈ ٹرم گولز کو پورا کرتے ہیں تو لانگ ٹرم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نتیجتاً 5 یا 10 سال کے بعد آپ بڑی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ماضی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اور فیوچر کی دھند مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو اگر یہ تمام کے تمام گولز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک جو غلطی لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے۔ دوسرا ہے لوکس آف کنٹرول۔ لوکس آف کنٹرول یہ ہے کہ آپ کے اہداف کا تعین اور ان کا حصول آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ ہمارے گولز کا تعین دوسروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر بچوں کی بات کروں، چھوٹے بچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابا جان میری پاکٹ منی بڑھا دیں۔ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ابا جان کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کا گول یہ ہوتا ہے کہ ادارہ میری تنخواہ بڑھا دے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں زیادہ کام کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں اوور ٹائم کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں اخلاص زیادہ ایڈ کرنا ہے، نتائج زیادہ بہتر کرنا ہے۔ تنخواہ بڑھانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم نے اکثر اوقات ایسے گولز بنائے ہوتے ہیں جن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں سیلز کے لوگوں کو اکثر سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں کہ آپ سیلز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سیلز میں یا بائنگ میں فائنل ڈیسیژن بائر کا ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے گول بنایا ہے کہ آج میں نے 10 سیلز کرنی ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہو گئے کیونکہ گول غلط تھا۔ آپ نے ایوریج نکالی مثال کے طور پہ کہ ہر 3 میں سے 1 سیلز میچور ہوتی ہے، تو آپ نے اگر 10 سیلز کرنی ہے تو آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے 30 پریزنٹیشنز دینی ہے۔ وہ 9 میچور ہوں یا 11 میچور ہو جائیں، لیکن آپ کا گول 30 پریزنٹیشن کا جب پورا ہو جائے گا تو آپ کا ضمیر اندر سے کہے گا یو ڈیڈ ویری ویل۔ ہم نے لوکس آف کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے۔ تو گول سیٹنگ میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا، اس کے بنیادی پرنسپلز کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں، لیکن چھوٹے گول مڈ ٹرم کو سپورٹ کرتے ہیں، مڈ ٹرم لانگ ٹرم کو کریں۔ ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں پہلے سٹیپ سے ہی 10ویں پہ چلا جاؤں۔ نہیں، بالکل سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ ہاں جی، اور جتنا چھوٹا سٹیپ ہوگا اتنا اسے پورا کرنا آسان تر ہو جائے گا اور ممکن ہو پائے گا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں سیکھ رہے ہیں دین کے حوالے سے، بتائیں کہ جیسے گھریلو زندگی ہے، والدین ہیں، شریک حیات ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کے حقوق بھی آپ نے دینے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ دین ہمیں کس معیار کا اپنا محاسبہ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں سب جگہوں پہ اپنا پرفارم کرتا رہوں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں کو سیٹ کرتے ہوئے آپ بڑی منزل تک جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کے ساتھ صرف انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی صرف میں ہوں، لیکن آپ کی زندگی کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں۔ جی، جب تک آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ پھر جو ہے نا زندگی کو آسان انداز میں نہیں گزار سکتے۔ جی، ویسے تو زندگی گزر ہی جائے گی، وہ تو لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ نہیں ہوگا، کہ انسان کو جو ایک بیسٹ لائف گزارنی چاہیے وہ نہیں ہوگی پھر۔ تو آپ کی ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں، مثلا پہلے نمبر پہ آپ کے والدین ہیں، تو آپ والدین کو ساتھ لے کر چلیں، محاسبہ بھی کریں اس میں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہر انسان یہ کہتا ہے اور خوش فہمی میں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میرا عمل اور میرا رویہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کا رویہ شاید صحیح نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو محاسبہ ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، اور دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آپ نے محاسبہ کرنا ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کا محاسبہ ہوگا کہ آپ نے اپنا گزشتہ کل کیسے گزارا اور آنے والا کل آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست ایک قول ہے،
فرمایا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسب، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب آپ کا حساب لیا جائے اپنے نفس کا خود حساب لیا کرو، حاسبو انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو اس وقت سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے۔ جب انسان خود محاسبہ کرے گا، خود اپنے آپ سے پوچھے گا کہ میں نے یہ کام درست کیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر وہ اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں آپ والدین ہیں، تو آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ میرے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس نے سلوک والا معاملہ کرنا ہے، اور کسی بھی زندگی کے مرحلے کے اوپر اف تک بھی انہیں نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہمیں اسلام نے بتا دیا جامع کہ والدین کے ساتھ آپ نے اس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کر لیں، منتھلی بیسس پر کریں، سال گزر رہا ہے جی، تو دسمبر کا مہینہ آ گیا، آپ دیکھیں کہ جنوری سے لے کر میں نے دسمبر تک اپنے والدین کے بارے میں جو مجھے اسلام نے پابند کیا ہے کہ جس دائرے کے اندر میں ہوں، اسلام مجھے جو سکھا رہا ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے یہ حقوق و فرائض کا خیال کرنا ہے، تو میں نے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ والدین کے ساتھ میں نے اس نے سلوک کیا ہے، والدین کے ساتھ محبت و شفقت والا معاملہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی معاملے میں مجھے تلخی ہوئی ہو یا میری طبیعت کے ناموافق واقعہ ہوا اور میں نے والدین کو جھڑک دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ قرآن تو میں کہہ رہا ہے اف تک نہیں کہنا، نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اور کیا میں نے والدین کے لیے تنہائی میں ان کی خدمت، ان کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی پوری جو ذمہ داریاں اللہ نے مجھ پر رکھی تھیں ان کی ادائیگی کے بعد پھر بھی کیا میں نے والدین کے لیے دعا کی ہے؟ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے سلوک آپ کریں، بلکہ اس نے سلوک کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کریں۔ تو وہ یہ ساری ذمہ داریاں میں نے ادا کی ہیں۔ تو جب آپ محاسبہ کریں گے تو پھر خود آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس آئینے میں کتنے فیصد تک کامیاب رہا ہوں اور کتنے فیصد میں ناکام رہا۔ اسی کے ساتھ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کی شریک حیات آتی ہیں کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، محبت والا رویہ ہے یا نفرت والا رویہ ہے، آپ اس کے حقوق و فرائض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ باہمی طور پر یہ حقوق و فرائض کی جو ذمہ داری ہے کس حد تک ہم نے ادا کی ہے، اور جو ذمہ داریاں گھریلو لحاظ سے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے ہیں وہ ساری بیوی کی میں نے ادا کی ہیں، جس طرح مفتی صاحب پہلے، یا بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، ہاں جی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر ان کے درمیان بھی پھر عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ خیرکم خیرکم لاہلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم میں سے بہتر ہے ہی وہ بندہ جو اپنی اہلیہ کے لیے بہتر ہے۔ تو ہم کس حد تک بہتر ہیں یہ وہ ہمیں آئینہ بتائے گا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا اپنی اہلیہ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ کے بچے آتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو آپ کے اولاد کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ محبت والا رویہ ہے یا نفرت والا رویہ ہے۔ اولاد کے ساتھ آپ ایک ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے جو ادب سکھانے کے لیے بھی ایک پہلو ہے کہ انسان تھوڑا سا، باپ کا رویہ ذرا سخت ہوتا ہے، والدہ کا نرم ہوتا ہے، تو اس پہلو کے اندر کیا اس سختی کے اندر نفرت تو نہیں ہے، یا بچوں کے درمیان تفریق تو نہیں ہے، ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہے، ایک کے ساتھ کم ہے، ایک کے اوپر زیادہ خرچ ہے، ایک کے لیے کم ہے، یہ معیار اپنا خود ساختہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہمیں پتہ چلے گا اس محاسبے سے، جو ہمیں دسمبر کے مہینے میں بھی چلیں پیغام ٹی وی کے ذریعے ایک پیغام مل رہا ہے، میسیج ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے سال کے اندر اپنے اہل خانہ، اپنے ساتھ منسلک جڑے ہوئے لوگوں کے کتنا ان کے حقوق جو تھے وہ ادا کیے ہیں، اور کس قدر کتنے ہم نے اس کے اندر سستی اور کائلی کی، اور آئندہ آنے والے سال میں بلکہ ڈاکٹر صاحب کے قول آج سے یہ 21 دن ضائع نہیں کرنے، آج سے ہی ہم اس کو دیکھنا شروع کریں کہ ہم نے وہ کمی کوتاہی جو ہے اس کو دور کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی ابراہیم صاحب فرما رہے تھے محاسبے کے حوالے سے، آپ نے ٹائم سٹیلر کا بھی شروع میں ذکر کیا تھا۔ سوشل میڈیا، میرا گیجٹ، آپ کا گیجٹ، یہ سب ہمارا ٹائم سٹیل کر رہا ہے، اور ہم بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ویلکم، آپ نے ٹائم سٹیل کیا، میں دوبارہ 2 گھنٹے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا سر، یہ جو بے مقصد مصروفیات ہیں ہماری فور نو ریزن، میں اسکرال کرتا جا رہا ہوں اور سم ہاؤ ایڈکٹ بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی پریکٹیکل طریقہ ہمیں بتائیے۔ بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں، سنپ کر دیتے ہیں، ان کے گیجٹ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، خود ہم اپنی ٹیبل پہ یا اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا۔ ہم نے اہداف کی تو بات کر لی ہے، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ اگر آپ کی پرائرٹیز، آپ کی ترجیحات کا تعین ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے موبائل پہ کیا دیکھنا ہے۔ آپ بک سینٹر میں گئے، میں نے کون سی کتاب لینی ہے، ہزاروں کتابیں ہیں یہاں پہ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں چیزیں موجود ہیں۔ اب میں نے کیا دیکھنا ہے، اگر میری پرائرٹیز کا تعین ہوگا تو میں نے وہ دیکھنا ہے۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی پرائرٹیز کا ترجیحات کا تعین کریں آپ کے لیے اہم کیا ہے. یہ ایک بڑی باریک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگی. میں جب لوگوں کی پرائرٹیز سیٹ کرواتا ہوں ان کا لاشعور کاغذ پر منتقل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اچھا مجھے اب زندگی کی 5 پرائرٹیز بتائیں. مثال دے رہا ہوں صرف, فیملی, ایجوکیشن, کیریئر, اللہ کی رضا, انہوں نے 4 بتا دیا. جس نے رکھا ہے سب سے پہلے فیملی کو, وہ فیملی کے لیے کرپشن بھی کرے گا, جھوٹ بھی بولے گا. پہلی پرائرٹی کے لیے ساری چھوڑی جا سکتی ہیں. جس نے کیریئر کو پہلے رکھا ہے وہ کیریئر کے لیے فیملی کو چھوڑ دے گا. اسے اپرچونٹی ملے گی تو وہ, کیونکہ اس کی ٹاپ پرائرٹی کچھ اور تھی. پرائرٹی کا تعین یوں ہوتا ہے کہ جس نمبر کی پرائرٹی ہے اس کی نیچے والی تمام اس کے لیے چھوڑی جا سکیں. یہ بہت باریک چیز ہے یہ والی سمجھنے والی. تو اپنی پرائرٹیز کا ترجیحات کا تعین کریں, ان کی نمبرنگ ٹھیک کریں کہ کہیں آپ آخرت سے دور تو نہیں ہو رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو آج کل کے مسائل کی وجہ سے ڈیجیٹل ڈیٹاکس یا ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی ضروری ہے. جس طرح آپ کی فاسٹنگ آپ کی صحت کو برقرار رکھتی ہے, تو رمضان میں ایک علیحدہ طرح کی فاسٹنگ ہے, پیر کو, جمعرات کو, کچھ اور ایام میں خاص طرح کی فاسٹنگ آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط رکھتی ہے. اسی طرح ذہنی طور پر مضبوط رہنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس یا ڈیجیٹل فاسٹنگ کی طرف جانا ہوگا. ویری رائٹ ورڈ, ڈیجیٹل ڈیٹاکس بہت ضروری ہے. یس. اچھا, آپ اس کے لیے چھوٹے سے, ہم گول سیٹنگ میں چھوٹے چھوٹے اہداف کی بات کر رہے تھے نا. آج کھانے کی ٹیبل پہ آج کے بعد موبائل نہیں آئے گا. آج کے بعد مہمان گھر میں ہوگا تو موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا. 1 گھنٹے کا ڈیٹاکس, 2 گھنٹے کا ڈیٹاکس, یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہیں. دوسرا, آپ اس کی خطرناکی کو دیکھیے. اگر کیمرہ مین مجھے زوم کر سکیں تو پلیز. آپ اپنے ہاتھ میں ایک سپائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب کیمرہ لیتے ہیں, سوری موبائل لیتے ہیں, تو اصل میں کیمرہ لیتے ہیں. اگر آپ میرا موبائل دیکھ سکیں تو میں نے اسپیشلی اس کے کیمرے لاک کیے ہیں, کور رکھا ہوا ہے اس کو. ہاں جی, یہ دیکھیں, میں اپنی پرائیویسی, اپنا گھر, اپنا بیڈ روم میں ان ایپس کے لیے اوپن نہیں کر سکتا. ہاں, میں فون رکھتا ہوں, فرنٹ پہ بھی لاک ہوگا یا فون الٹا ہوگا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی سپائنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, آپ کو کس طریقے سے ان نیسیسری چیزوں کی بائنگ پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ کیمرہ کھلا ہوا ہے اور میں اپنے گھر کے کچن میں گیا ہوں بس ایسے کر کے, تو جو چیزیں ہیں وہ ایپس نے نوٹ کی ہیں, ان چیزوں کے مطابق مجھے کل ایڈز آنے لگ جائیں گے کہ یہ چیزیں آپ کو بائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اسے سمجھیے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے, یہ آپ کا غلام ہونا چاہیے, آپ کو اس کا غلام نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے کام کرے, آپ اس کے لیے نہ کریں. لیکن اس وقت الٹا کام ہو گیا کہ موبائل رولز اس. تو جب آپ نے ترجیحات کا تعین کر لیا, موبائل کی افادیت اور اس کی خطرناکیت دونوں کو دیکھ لیا, اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کا غلام نہیں بننا, اسے اپنا غلام بنا کر اس سے کام لینا ہے, تو پھر یہ معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. چند فوری چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ. سوری ٹو کٹ یو, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں نے یہیں سے کنٹینیو کرنا ہے ود ویری ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ ٹائم بیریئر تھوڑا آ گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی, اور اس کو ہم سیکھیں گے بھی, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, بتائیے. جی, میں بتا رہا تھا کہ سے کم استعمال کیسے کیا جائے, جو ٹائم ضائع کرنے سے کیسے روکا جائے. ایک, جتنے بھی ایپس ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز کو امیڈیٹلی آف کر دینا چاہیے. کئی غیر ضروری نوٹیفیکیشن مسلسل آ رہے ہوتے ہیں, اور 1 سیکنڈ کے لیے اٹھا کے دیکھنا 3 سے 4 منٹ آپ کے کنسنٹریشن کے کھا جاتا ہے. دوبارہ اس خاص کیفیت میں جانے میں آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے. غیر ضروری ایپس ہیں جتنی بھی آپ کو ان انسٹال کر دینی چاہیے. آپ کو موبائل کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اس کا غلام, جیسے میں بار بار لفظ یوز کروں ویسے بننا چاہیے. ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ اسے ہم سیل فون اسی لیے کہتے ہیں کہ سیل قید خانے کو بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک سیلف پریزن ہے کچھ لوگوں کی. تو اس پریزن سے باہر آئیں, اس کا پروڈکٹیو یوز کریں, اسے سیکھنے کے لیے استعمال کریں, سکھانے کے لیے استعمال کریں, دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کریں, بزنس کے لیے استعمال کریں, لیکن ہر یوز اس کا پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں جتنا ممکن ہے. کیوں؟ یہ بات سمجھیے گا کہ انسانی ذہن جو ہے انفارمیشن کو تصویروں کی صورت میں پروسیس کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ذہن آوازوں کی صورت میں پروسیس کرتا ہے. بچے بول کے کرو گے تو یاد ہوگا. ایکچولی ایسا نہیں ہے. آپ جو لفظ بھی بولتے ہیں ان کی پکچرز دماغ میں بنتی ہیں, اور انسانی ذہن پکچرز میں پروسیس کرتا ہے. اب کچھ لوگوں کو میری بات تھوڑی کنفیوز کر رہی ہوگی, ہم ایک ڈیمو کر لیتے ہیں. آپ سب لوگ صرف 20-25 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کیجئے. پلیز کلوز یور آئیز. تھنک اباؤٹ یور مدر. اپنی والدہ کے بارے میں سوچئے, ماما کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ. آنکھیں کھول لیں. دماغ نے ماں کی تصویر دکھائی کہ امی امی کرتا گیا تھا. دماغ نے انفارمیشن کو تصویر کی صورت میں پروسیس کیا. اب جتنی بھی اس طرح کی ایپس ہیں, سوشل میڈیا ہے, گیمز ہیں, یہ سب کی سب آپ کی ویژول میموری کو کیپچر کر لیتی ہیں. اب جب آپ کی ویژول میموری کیپچر ہو جائے گی ان خرافات کے ساتھ, تو پھر کام کی چیزیں کہاں سٹور ہوں گی؟ یس.
انسانی دماغ انفارمیشن کو تصویر میں پروسیس کر رہا ہے. بچہ اس سے کیوں نہیں جان چھڑا پا رہا؟ ویوڈ کلرز، شارپ کلرز، موونگ کلرز، اینیمیشنز، اور انسانی ذہن انفارمیشن کو ایسے ہی زیادہ وصول کرتا ہے. اب وہ جتنی ویژول میموری ہے اس کی، وہ ان چیزوں نے ساری کی ساری ایبزارب کر لی، اس کا میجر پارٹ ایبزارب کر لیا. اب آپ کہتے ہیں تم پڑھو، اب آپ کہتے ہیں تم تلاوت کرو، اب آپ کہتے ہیں تم یہ والی عبادات کے طریقے سیکھو. اس کا ایک تو دل بھی نہیں لگ رہا، دل اس لیے نہیں لگ رہا کہ وہ چیزوں میں شدت زیادہ تھی وہ کھینچ رہی ہیں، اور دوسرا دماغ میں اتنی گنجائش، اتنی میموری خالی نہیں ہے. جب آپ کی اس کی میموری آپ ہینگ ہونے لگے تھے نا، فون میموری کم ہے تو یہاں کی میموری تو وہ کھا گیا. تو براہ کرم اپنی میموری کو ایک تو آلودہ مت کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ میموری کو آلودہ مت کریں، اور دوسرا اسے اتنا زیادہ اوور لوڈ نہ کریں کہ کام کی چیزوں کے لیے جگہ نہ بچے. بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایک اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بچوں کو مینٹل ڈس آرڈر ہونے لگ گئے، فزیکل ڈس آرڈرز ہونے لگ گئے ہیں بچوں کو، اور باقاعدہ اس کا ٹریٹمنٹ ابھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا کوئی کیور نہیں آ رہا. تو اتنی خطرناک چیزیں ہیں. بہرحال ہم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو موبائل کی مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے. ہم اس کا پروڈکٹیو قسم کا یوز کریں، نہ کہ ہم اس کے لیے اپنا ٹائم کل کرتے رہیں. اچھا سر، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم سال بھر میں جہاں دوسرے کام کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ، صدقات، عطیات بھی دیتے ہیں، تو ان خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اس جیسے جو اعمال ہیں اس میں بھی ہمیں اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم نے اس سال میں جو کیا تھا پچھلے سال سے بہتر تھا، یا اس سال میں کر ہی نہیں پایا، اور اگر نہیں کر پایا تو کیوں نہیں کر پایا. اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے. جی بالکل، یہ وہی محاسبہ یا خود احتسابی کے حوالے سے جو ہماری پہلے گفتگو، اسی کا سمجھ لیں کہ پارٹ 2 ہے یہ. ٹھیک ہے. بالکل خود احتسابی بہت ضروری ہے ہر کام میں. نیکی، ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، کہتا ہے بس میں نیکی کر رہا ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے. یعنی صرف نیکی کا کام کر دینا کافی نہیں ہے، لیکن محاسبہ کریں خود احتسابی کے عمل کو، خصوصاً سال کے آخر میں. اسلام تو ہمیں روزانہ ڈیلی بیس پہ یہ چیز سکھاتا ہے نا. سونے سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں، خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو پروسیس سے گزاریں کہ آپ نے آج دن بھر میں کیا کیا ہے. تو اسی طرح دینی معاملات کے اندر، یعنی معاملات میں، خیر کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھو، سبقت کرو، آگے بڑھو، جو آپ نے پہلے کیا اس سے بڑھ کر کرو، اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں، اس میں ترقی ہونی چاہیے، تو اس طرح نیکی کے کاموں میں بھی. تو احتساب کے حوالے سے، خود احتسابی کے حوالے سے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ صدقات ایک بندہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اب وہ دیکھے کہ ایک بندہ، یعنی اس نے صدقہ خیرات کر دیا، سال آیا رمضان المبارک، اس نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنے آپ کو اس خود احتسابی کے عمل سے گزارے، پروسیس سے، کہ میں نے جتنی میری زکوٰۃ بنتی تھی، آیا میں نے اتنی دی ہے، یا میں نے بس صرف وہ جان چھڑانے کے لیے کچھ حصہ دے دیا. کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ اس نے اگر مکمل حساب کرتا ہے، حساب کے بعد اس کی 2 لاکھ مثال کے طور پر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اس نے 10، 20 ہزار، 25 ہزار، 50 ہزار دے کر جان چھڑا لی، تو کیا یہ اس کا عمل خیر والا ہے؟ یعنی وہ اگر اپنے آپ کو دیکھے گا، خود احتسابی کے عمل سے گزارے گا، تو سمجھے گا کہ نہیں، میں تو غلط کر رہا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے لگایا تھا، جتنا میرا حق تھا کہ میں نے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنی اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ تو میں نے کی نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اور میں نے زکوٰۃ دے دی، حالانکہ نہیں دی. اس کا مال تو اسی طرح ناپاک رہا، کیونکہ اس نے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی. یعنی کامل عمل کرنا ضروری ہے، ناقص عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. تو ناقص عمل کی بجائے کامل عمل آپ کریں گے تو اپنے یہ عمل کیسے میں پتہ چلے گا؟ اسی احتسابی عمل سے جب گزریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے. اسی طرح نماز کے حوالے سے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح کرنا چاہیے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ کا جو حکم ہے کہ مومن فلاح پا گئے. کون ہے وہ مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے. تو کیا میں نے نماز کو اسی طرح ادا کیا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، یا صرف میں نے آ کر بس کھڑا ہوا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نماز ادا کر رہا ہوں اور میں اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہوں، میرا دماغ ذہن کہیں اور جا رہا ہے اور میں کھڑا کہیں پہ اور ہوں. کیا وہ اقبال کا شعر تھا کہ رسم اذاں رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وہ رسم اذاں ہی ہے، حقیقت میں وہ روح باقی نہیں ہے. اقبال نے اسی لیے تو وہ قرطبہ کی مسجد میں جا کر وہ اپنے ماضی کو سارا دیکھ کر اور مسلمانوں کے اتوار کو دیکھ کر کہا کہ بس اب تو رسم اذاں ہی ہے. تو کیا ہماری نماز صرف وہی ہے یا اس کے اندر وہ روح بھی موجود ہے نماز والی؟ یعنی اگر روح موجود ہے تو پھر تو آپ کی عبادت وہ بہترین ہے، خود احتسابی کے عمل سے آپ گزر رہے ہیں. اگر آپ نماز مثال کے طور پر 1-2 نماز پڑھ لی، باقی چھوڑ دی، تو یہ یعنی اس احتساب سے اپنے آپ کو ہم گزاریں گے
تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو روزمرہ کی زندگی، ہم جو مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، روزمرہ کی ہماری زندگی ہے، ایک گھریلو زندگی ہے، ہماری پروفیشنل لائف ہے، آفس کی لائف ہے، کچھ سوشل لائف ہے، ان سب چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں بٹے ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے ایک نارمل انسان کو. اس میں توازن، اس میں بیلنس، اس کا فارمولا بھی ہمیں بتائیے کہ ہمیں سال بھر بس یہی ہوتا ہے ادھر بھاگ جاؤ ادھر بھاگ جاؤ، گھر کے کام لگے، ہمیں بیلنس کہیں نہیں کرنا آتا، وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس بیلنس سے پہلے ہمیں نا ٹائم مینجمنٹ کا ایک فارمولا سمجھنا ہوگا جسے کہتے ہیں 4D فارمولا. 4D فارمولا. یہ 4D سمجھیں کہ پرائرٹائز کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور باقی معاملات بھی سدھارتا ہے. D1 اسٹینڈس فار ڈو. جو کام آپ نے کرنے ہیں، پھر اس میں ڈو 1 ڈو 2 ڈو 3 کے پہلے کون سا کرنا ہے، دوسرا کون سا کرنا ہے. یہ کام آپ نے اپنی عبادت خود کرنی ہے. آپ کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، اگر میں پڑھوں گا تو آپ دنیا میں نہیں ہوں گے. اللہ ظاہر ہے یہی نا. ایسے ہی اپنا روزہ آپ نے خود رکھنا ہے، اپنا کھانا آپ نے خود کھانا ہے، آپ بیمار ہیں اپنی دوائی آپ نے خود لینی ہے. یہ ہے ڈو. دوسرا ہے ڈیلے. کچھ کام ایسے ہیں جو فوری نہیں کرنے ہوتے، انہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے. آج مجھے بل آیا ہے، اس کی آخری تاریخ 15 دن بعد کی ہے. میں بھاگم دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کاموں کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ترجیحات مقرر کرنا. بالکل. تیسرا بہت اہم ہے ڈیلیگیٹ. کچھ کام آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں، وہ کام آپ کو خود نہیں کرنے چاہیے. اپنی انرجی کو، اپنے وقت کو، اپنی توانائی کو بڑے کاموں کے لیے، بڑے مقاصد کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے. ڈو، ڈیلے، ڈیلیگیٹ. اور چوتھا ہے ڈیلیٹ. بے شمار کام، بے شمار لوگ، بے شمار ایکٹیویٹیز، بے شمار مشاغل اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دینے چاہیے. جب آپ انہیں ڈیلیٹ کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس ایسا ٹائم ہوگا، آپ اس کی بہتر ڈویژن کر سکیں گے. آپ ورک کو ورک کی جگہ پر رکھیں گے، گھر کو گھر کی جگہ پر رکھیں گے، پلیجر ٹائم کو پلیجر ٹائم کی جگہ پر رکھیں گے. گھر کا ٹائم بھی خالی پلیجر ٹائم تو نہیں ہوتا، گھر کے ٹائم میں بھی لرننگ ٹائم بھی ہوتا ہے، پرابلم سالونگ ٹائم بھی ہوتا ہے، ٹیم بلڈنگ کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، اس وقت تک آپ ایک مکمل کامیاب انسان نہیں رہ سکیں گے. گول سیٹنگ کے جو ماہرین ہیں، وہ جو گولز کی ترتیب بتاتے ہیں نا، یا تعداد بتاتے ہیں، وہ مختلف ہے عام لوگوں کی نسبت. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فزیکل گولز سیٹ کرنے چاہیے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فزیکل گولز، آپ اس وقت کہاں پر ہیں، آنے والے سالوں میں کہاں ہونا چاہتے ہیں، انرجی کو مینٹین کیسے کرنا ہے، بڑھانا کیسے ہے، بیماریوں سے جان کیسے چھڑانی ہے. فزیکل گولز. ایجوکیشنل گولز، آپ آج کہاں پر ہیں، آنے والے دنوں میں کہاں پر ہوں گے. کیریئر گولز، آپ آج کہاں پر ہیں، آنے والے دنوں میں کہاں پر ہوں گے. اس کے بعد آپ کے سیلف ڈیولپمنٹ گول. یہ کیریئر اور ایجوکیشن نہیں، سیلف ڈیولپمنٹ، اکیڈیمک بکس نہیں، اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے آپ کیا کریں گے. جی. فائنینشیل گولز، آپ آج کہاں پر ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کہاں پر ہوں گے. اور پھر آپ کے آخرت کے گولز، کہ آپ ان سب کو ساتھ لے کے آخرت کو کیسے مینٹین کریں گے. اب یہ 6 گولز ہیں. اگر آپ ان 6 گولز میں توازن بنا کے چلیں گے تو آپ ایک پرسکون زندگی جئیں گے. ان میں سے ایک بھی مس ہو جاتا ہے، آپ نے سب کو پورا کرنے کے لیے فیملی قربان کر دی، اب آپ سیٹ ہیں. سارا پورا کرنے کے چکر میں آپ سڑک پر آگے بھیک منگے ہو گئے، آپ کی عزت نفس مجروح ہو گئی. سارا کرنے کے چکر میں صحت قربان ہو گئی، یا سارا لے لیا آخرت قربان کر دی. ان 6 کا توازن برقرار رکھنا، انہیں بیلنس میں لے کے چلنا ایک کامیاب، خوشحال، پرسکون زندگی کی ضمانت ہے. تو گول سیٹنگ باقاعدہ ایک سائنس ہے. جس طرح کسی بھی چیز کو سیکھا جاتا ہے، آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، سائیکلنگ سیکھتے ہیں، سوئمنگ، رائڈنگ سیکھتے ہیں، اسی طرح گول سیٹنگ ایک فن ہے، اسے سیکھا جانا چاہیے. اس کے بارے میں کتابیں پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، اس کے ماہرین سے رابطہ کریں، انہیں اپنی زندگی کے ڈریمز بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ خواب ہیں، انہیں تعبیر کیسے دینی ہے، اس کے لیے مجھے راستہ ڈیزائن کر کے بتاؤ، مجھے مشورہ دو، مجھے ایڈوائز کرو. اس کے نتیجے میں آپ کا سالوں کا، گیا ڈیکیڈز کا سفر آدھے سے بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو رہنمائی لیں. ٹھیک ہے. لرننگ اگین آپ نے خود ہی کرنی ہے، وہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. نماز آپ کو خود ہی پڑھنی پڑے گی. کچھ جو چیزیں ڈو ہے وہ خود کرنی ہے آپ نے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم ابراہیم صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کرنے کا کام ہے، ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کہ جو میرے لیے ہے، میں آپ کے لیے کیا کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے لیے کیا کر رہا ہوں، صلہ رحمی کیا کر رہا ہوں، سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. مجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہیں کوئی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کہیں کوئی رشتے ٹوٹ گئے ہیں، میل جول ختم ہو گیا ہے. اس سال بھر میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا پورشن بھی نکالنا چاہیے. بالکل زبردست، بالکل نکالنا چاہیے جی. اور یہ زندگی کا اہم ترین ایک حصہ ہے جی. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو دین اسلام نے تو اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کو ملاتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جس نے رشتوں کو توڑ دیا اس نے اللہ سے ناتا توڑ دیا، اللہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ تو رشتہ صلہ رحمی کے معاملات جو ہے نا بڑے حساس بھی ہیں اور بڑے اہم بھی ہیں۔ تو محاسبے کے معاملات میں، اور سال گزرا ہے، ہم نے جب اپنا محاسبہ کرنا ہے تو اس کو ضرور یہ ایک پورشن ہونا چاہیے ہمارا، اور یہاں پہ ہم سوچیں کہ سال بھر کے اندر میرے جتنے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، ان میں سے کس حد تک میں ان کے ساتھ جڑا ہوں اور کس حد تک میں ان سے کٹا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ رشتہ داروں میں بالخصوص جو آپ سے کٹتے ہیں آپ ان سے بھی جڑو، یعنی جو آپ سے، ہاں جی، صلہ رحمی اسی چیز کا نام ہے کہ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ ان سے ملے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو رشتہ داروں میں جو ہے نا اسلامی ناطے سے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ دیکھیں کہ میرے والدین میں سے عزیز و والدین تو پہلی جو ہے نا قسم ہے نا، اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں سمجھتا گنجائش بھی نہیں ہے کہ انسان ان سے کٹنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اس میں یہ پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کو جتنا ٹائم مجھے دینا چاہیے تھا میں نے اتنا ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا سال بھر میں۔ تو آئندہ میں نے یہ سستی جو میری رہی ہے وہ میں نے نہیں کرنی، میں نے زیادہ ٹائم دینا ہے اپنے والدین کو۔ اسی طرح باقی عزیز و اقارب ہیں کہ میرے رشتہ دار جو تھے، یعنی ماموں تھے یا چچا تھے یا خالائیں تھیں، پھوپھوں تھی، یا اور دیگر عزیز و اقارب ہیں، کزن ہیں، تو ان کی خوشیوں میں کس حد تک شریک ہوا ہوں اور کس حد تک میں نے ان کی خوشیوں کو جو ہے نا سیلیبریٹ نہیں کیا، یا ان کا کوئی غمی کا موقع تھا جہاں پہ مجھے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ڈھارس پہنچانے کے لیے، ان کی دکھ کی اس گھڑی میں شریک ہونے کے لیے مجھے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، اور میں نے سستی سے، کاہلی سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے میں وہاں پہ نہیں گیا، تو مجھے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، میں نے اس سستی کو دور کرنا ہے، میں نے ان سے مل کر رہنا ہے۔ تو جتنی جگہ پہ بھی میں نے وہ اپنی سستی، کاہلی کا مظاہرہ کیا، آئندہ اسے اللہ سے بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے اور پھر ان سے روابط کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یعنی یہ صلہ رحمی کے تمام وہ پہلو ہیں کہ جن سے آپ کٹے ہیں ان سے ملنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ بھی اس معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سال بھر کے اندر جتنے میرے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، میں کسی سے ناراض تو نہیں، اور ناراضگی میری ہے تو کس وجہ سے ہے، یعنی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسلام تو میں یہ سکھاتا ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس میں قصور اگر اس کا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، دین کی تعلیم ہماری یہی ہے، ہمارے نبی کر بھی دی ہے تو آپ میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کرتا ہے۔ تو آپ اگر بالفرض اس کی کسی اور عزیز و اقارب میں سے آپ کے رشتہ دار کی صحیح زیادتی، ظلم، ناانصافی، تو آپ پہل کر کے چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے زیادتی کر لی، میں نے معاف کیا اللہ کے لیے، تو آپ جڑ جائیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم اب محاسبہ بھی کریں، اور آئندہ سال، آنے والے وقت کے اندر وہ جو سستیاں اس سال میں ہو گئیں جن سے ہم نے روابط قائم نہیں رکھے یا ان کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوئے، آئندہ سے ان کے ساتھ روابط کو مضبوط بھی کریں، صلہ رحمی کے ساتھ جڑیں بھی، اور پھر وہ جو کمیاں تھیں ان کو ختم کریں۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہو جاتا ہے نا محمدی صاحب، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی بلنڈر کر دیتے ہیں اور آپ کو بتائیے میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یا سر کے ساتھ بلنڈر کر دیا، مجھے اب اس کے لیے ایکسکیوز کر لینا چاہیے، تو اس میں لیٹ نہ کریں۔ بہت بھی اگر آپ ہو گیا ایسا تو آپ اپنی اتنی اخلاقی جرت رکھیں، آپ جائیں، آپ رابطہ کریں، یہ بھی میرے خیال میں ایک بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، بڑے آدمی کی صفت ہوتی ہے۔ اوہ بیوٹیفل بیوٹیفل، کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو۔ اچھا سر، جو ہم مینجمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، سائنٹیفک کوئی ایسا کلیہ ہے، کوئی ایسا فارمولا ہے کہ میں سال بھر میں ان اسٹیٹسٹکس کو دیکھ سکوں کہ یار یہ میں نے چھوٹا گول سیٹ کیا تھا، یہ تو مجھ سے ہوا ہی نہیں ہے، بڑا میں نے سیٹ بھی نہیں کیا تھا، یہ مجھ سے ہو گیا؟ یعنی آپ کے فیلیئرز اور آپ کی اچیومنٹس سال بھر کی، ان کو کس طرح ہم مینیج کرتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنا ریویو کرتے ہیں، احتساب کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ احتساب کا مطلب خود ملامتی نہیں ہے، احتساب کا مطلب اس سے سبق سیکھ کے آگے جانا ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اس کے بعد ہم روئیں گے، ملامت کریں گے خود کو، میں تو کسی قابل ہی نہیں، اس سے سبق کیا سیکھا؟ اس مسٹیک کو اگر آپ لرننگ میں کنورٹ کر دیں تو وہ آپ کے لیے مسٹیک بھی ایک ایسٹ بن جائے گی۔ یہ ہے پہلی چیز۔ دوسری بات کہ چیزیں ہو کیوں نہیں پائیں مجھ سے، میں نے سوچا تھا، خواب دیکھا تھا، پورا کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے لیے گول سیٹنگ کے ماہرین ایک اصول بتاتے ہیں، سمارٹ گولز۔ گولز کو گول گول نہیں ہونا چاہیے، سمارٹ ہونا چاہیے۔ میں نے جب کتاب لکھی جو آپ کے سامنے ہے تو میں نے اس میں کہا کہ گول سمارٹ نہیں ہونے چاہیے، گول سمارٹر ہونے چاہیے، اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے۔ اب یہ سمارٹر کیا ہے؟ اگر آپ اسے دیکھ لیں تو ایس اسٹینڈس فار اسپیسیفک۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو چاہیے کیا۔ مطلب لوگ کہتے ہیں مجھے کامیابی چاہیے، وہ بھی کامیابی ہے کیا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو چاہیے کیا۔ یس، ہمیں یہی نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کامیابی چاہیے، وہ بھی کامیابی کس میں ہے؟ بس جی میرے خواب پورے ہو جائیں۔ خواب کیا ہے؟ وہ جی ماں باپ خوش ہو جائیں۔
تو ماں باپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جی انہیں حج کروانا ہے تو حج کیوں نہیں کرواتے؟ جی پیسے نہیں ہیں. کتنے پیسے کہیں 20 لاکھ. تو تمہارا ایم ہے 20 لاکھ. 20 لاکھ یہ ہے, پتہ ہونا چاہیے مجھے چاہیے کیا اسپیسیفک. اس کے بعد ہے ایم, میجریبل. آپ کا گول قابل پیمائش ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے, میں نے حجی کی بات کر لیتا ہوں, میں نے ماں باپ کو حج کروانا ہے جی. اب اس سے 5 سال کے بعد پوچھے حج کروا لیا؟ نہیں جی, یہ میجریبل ہی نہیں ہے. اس سے پوچھیں حج کروانا ہے کتنے ایکسپینس آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں 2 ملین. اب 2 سال کے بعد ملتے ہیں, ابھی کروا لیا, ٹارگٹ پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں 70% ہو گیا, یعنی 14 لاکھ اس نے کر لیا ہے. اگر گول میجریبل ہوگا تو یہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گا کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ کر پا رہا ہوں. دین اے اسٹینڈس فار اچیویبل. ہیومن کیپیسٹی کے اندر ہونا چاہیے. آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حدود مقرر کی ہیں بطور انسان, میں بطور مسلمان نہیں بھی کہہ رہا, بطور انسان ہیومن باؤنڈری کے اندر ہونی چاہیے. یہ ہے اچیویبل. آر اسٹینڈس فار ریلیونٹ. ریلیونٹ نالج, ریلیونٹ پاور, ریلیونٹ اتھارٹی, ریلیونٹ ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے. میں چاہتا ہوں پاکستان بہتر ہو جائے. ریلیونٹ پاور نہیں ہے میرے پاس, ریلیونٹ ریسورسز نہیں ہے میرے پاس. میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے میں اسے ختم کروانا چاہتا ہوں, میرے پاس ریلیونٹ پاور یا ریلیونٹ اتھارٹی نہیں ہے. تو پہلے مجھے ریلیونس پیدا کرنی ہوگی. تو ریلیونٹ پاور, نالج, اتھارٹی, ریسورسز, یہ اس گول کے مطابق حاصل کریں. یہ آر ہے. ٹی اسٹینڈس فار ٹائم باؤنڈ. جب تک آپ اپنے گولز کو پورا کرنے کے لیے حتمی تاریخ, ڈیڈ لائن کا تعین نہیں کریں گے, وہ خواب ہی رہیں گے, گول نہیں بنیں گے. یہاں تک پڑھایا جاتا ہے. اب اگے میرا ای آر کیا ہے؟ ای اسٹینڈس فار ایتھیکل. آپ کا گول ٹائم باؤنڈ بھی ہے, میجریبل بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر وہ ایتھیکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے. تو آج نہیں تو کل آپ پکڑ میں آ جائیں گے. تو ای اسٹینڈس فار ایتھیکل. لاسٹ آر اسمارٹر کا ریئلسٹک. آپ کے گولز ریئلسٹک ہونے چاہیے. اب ہمارے کئی گولز ہیں لوگوں کے کہ بس میرا ایک دفعہ پرائز بانڈ نکلا ہے 2 کروڑ کا تو میری زندگی بدل جائے گی, وہ میرا فلانا امیر رشتہ دار مر جائے اور میرے حصے میں کچھ چھوڑ جائے. اچھا یہ ریئلسٹک نہیں ہے. میں کوئی جن قابو میں کر لوں, کوئی پری قابو میں کر لوں, وہ میرے کام کر دے. لوگ اپنی زندگی کے قیمتی سال ان کاموں میں لگا دیتے ہیں, یہ ریئلسٹک نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہداف پورے ہوں تو آپ کو گولز کو سمارٹر پیرامیٹر پر پورا کرنا ہوگا. یاد رکھیے فیلڈ تو آپ کی ہے, میں تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے مثال دے رہا ہوں. یہ والی سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ کو جو دیا گیا آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان کی قوتوں کا آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا. اور میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے, میرا. آپ سوچیں کہ وہ صلاحیت جو دی گئی کیا آپ اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا نہیں کر رہے؟ پرابلم ہے کہ صلاحیت استعمال نہیں کر رہے, دینے والے نے کمی نہیں کی تو آپ اس کا یوز نہیں کر رہے. یس, اسے سیکھ لیں. ٹھیک بیوٹیفل. لیکن جی وقت کہاں پہ گیا ہے ویسے مجھے تو نہیں پتہ چلا, آئی ڈونٹ نو آپ کو پتہ چلا یا نہیں, کیونکہ ایسی شخصیات بیٹھی ہوں تو پھر اپنا محاسبہ بھی بندہ نہیں کر پاتا اس طرح سے. اینی وے سر, اچھا ایک میسج میں نے آپ سے لینا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک میسج میں نے شیخ صاحب آپ سے لینا ہے, پلیز 1 منٹ ہے, فرما دیجیے گا. محاسبہ کے حوالے سے, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, محاسبے کے حوالے سے, جو آپ کو بہتر جی وقت اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, جی اس کو امانت سمجھ کر صرف کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم وقت کو ضائع کر دیں اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس میں جواب دہ ہوں. اس لیے جب امانت سمجھ کے اسے صرف کریں گے, امانت یہی ہے کہ جو امین ہوتا ہے, جو امانت جسے سونپی جاتی ہے وہ اس کو امانت جو والا ہوتا ہے اس کو لٹا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں وقت عطا کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس نعمت کو امانت سمجھ کے صرف کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے جی. دینی حوالے سے میں میسج ملا سر, پریکٹیکلی دین تو پریکٹیکل ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ سیٹنگز نہیں کرتے, ہم لیک کر جاتے ہیں. پلیز میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگ سب سے پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن طے کر لیں کہ میرے نزدیک کامیابی کیا ہے. کسی کے نزدیک مال و دولت, کسی کے نزدیک کیریئر, کسی کے نزدیک ایجوکیشن, کسی کے نزدیک یہ دنیا, کسی کے نزدیک وہ دنیا. یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں کامیابی کی. میں ایک نئی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کوشش کیجئے کہ اسے ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں. کامیابی کی نئی ڈیفینیشن یہ ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کامیاب ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں کتنی بہتری آئی ہے. اگر آپ زیادہ لوگوں کو بہتر کر پا رہے ہیں, ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر پا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ بھی کامیاب ہوں گے. تو اپنی بجائے دوسروں کا سوچیں, آپ خود بخود کامیاب ہو جائیں گے. بیوٹیفل میسج, بہت خوبصورت میسج ہے جی, جو جیسے شیخ صاحب نے بھی فرمایا دین کے حوالے سے. اور ہمیں ہر سال ایکسل کرنا چاہیے. اگر ہم ایکسل نہیں کریں گے تو ہم سٹیل ہو رہے ہیں, ہم زنگ آلود ہو رہے ہیں, ہم ضائع ہو رہے ہیں. تو آپ چاہیں گے کہ آپ ضائع ہوں,
اپنے آپ کو ضائع کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ آپ کا کام ہو، آپ کی صحت ہو، آپ کی زندگی ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی جاب ہو، ہم کچھ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن انفارچونیٹلی ہم غیر ارادی طور پہ ضائع کر بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی گیجٹ میں، کبھی کسی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ، کبھی کوئی ایسے معاملات میں، اور ہمارے کئی ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو ہمارا اپنا آپ چرا رہے ہوتے ہیں، ایسے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے ہمیں۔ نہیں جی، وقت کی قدر کیجیے، اگر آپ نے وقت کی قدر نہ کی تو پھر وقت تو بہت ظالم ہے، وہ تو آپ کی قدر کرتا ہی نہیں ہے۔ سو اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ قدر نہیں ہو پائی، قدردانوں میں شامل ہو جائیے، سال بھر جو آپ نے کیا ہے، جو ہو گیا ہے ٹھیک ہے، آنے والے سالوں میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور بقول ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہ میں 20-25 دن بعد کروں گا، ابھی سے کیوں نہیں کروں گا، ابھی سے کوشش شروع کر لیجئے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ لیجیے، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، پلیئر ہیونگ یو ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، تھینک یو ویری مچ۔ اور فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمدی صاحب، سر آپ تو ویسی محبت ہیں ہماری، جب آتے ہیں تو محبتیں دے کے بھی جاتے ہیں اور سمیٹ کے بھی جاتے ہیں، آپ کے آنے کا سلامت رہیں، جزاک اللہ سے، تھینک یو ویری مچ۔ لیجیے، جو کہا گیا ہے اس کو آپ غنیمت جان لیجئے، کیونکہ وقت کے اندر ہم اتنا ہی کر پاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ ہمارے جب کلپس آئیں گے، ویڈیوز آئیں گی، ان کو دیکھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف دیکھ کے اسکرول کر دیں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔